سر میرا دھرا ہے، کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو؟ ہے جس کو میری لاج کو لجپال پڑا ہے۔ حمد ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام علماء اہل سنت جماعت ملت، میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا کرتا ہوں رب کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی لمبی گفتگو کا نہ وقت ہے نہ مناسبت ہے، بس چند منٹ آپ کی محفل میں حاضر ہوں۔ آپ توجہ کریں، اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ اللہ کریم نے اللہ کے پیارے ولیوں کی شان قرآن نے کس انداز میں بیان فرمائی ہے اور صاحب قرآن کی پاک زبان نے کس انداز میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار، بے شک جو میرے ولی ہو جاتے ہیں، جو میرے دوست ہو جاتے ہیں، جو میرے قریبی ہو جاتے ہیں، میں انہیں ہر خوف سے بھی نجات عطا فرماتا ہوں، ہر غم سے بھی نجات عطا فرماتا ہوں۔ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہ ہر ولی کی شان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر خوف سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اور صاحبان وقار لوگ لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کو خوف نہ آتا ہو۔ ہر انسان خوف کے دائرے میں گرا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے خوفوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن خوفوں کو بیان کر رہا ہے کہ آج بھی بندے کو خوف ہوتا ہے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ خوف انسان کو بھوکا ہوتا ہے، بھوکے رہنے کا خوف ہوتا ہے، پھر جان کا خوف ہوتا ہے، پھر مال کے گھاٹے کا خوف ہوتا ہے، پھر اولاد کے معاملے میں خوف ہوتے ہیں۔ یہ ایسے خوف ہیں جو ہر انسان پہ طاری ہیں، ہر انسان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ یہ خوف ایسے ہیں کہ ہر انسان کو آتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے جو میرے قریبی ہو جاتے ہیں، جو میرے دوست ہو جاتے ہیں، میں انہیں ہر خوف سے نجات عطا فرما دی ہے۔ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ صاحبوں دیکھتے نہیں ہو کہ اس دور میں انسان کو ایک خوف آتا ہے، انسان میدان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب میں یہ منظر جب وہ کربلا کا دیکھتے ہیں تو کربلا اس کی بڑی وضاحت کرتا ہے کہ اس جہان میں انسان کو خوف آتا ہے، بندہ میدان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہر بشر کا یہی معاملہ ہے کہ جب بھوک کا خوف آتا ہے میدان سے پیچھے ہٹتا ہے۔ ذرا کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی شان کریمہ دیکھو کہ رسول اللہ کے پاک شہزادے کو جب کربلا کے میدان میں پیاس کا خوف آیا، حسین پیچھے نہیں ہٹا۔ بھوک کا خوف آیا، حسین پیچھے نہیں ہٹا۔ اولاد کے معاملے کا خوف آیا، لوگوں نے کہا اب تو ہٹے گا پیچھے، اس لیے کہ اب تو بچنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ لوگوں نے حد کر دی خوف کرنے کی کہ جان پہ حملے کر دیے، 1960 تک لگے۔ لوگوں نے کہا اب تو بچنے والی بات ہی کوئی نہیں، لیکن حسین پیچھے نہیں ہٹا۔ حسین کیا بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، بندہ نہیں ہے؟ حسین تجھے خوف نہیں آتا؟ فرمایا بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن خوف نہیں آتا۔ حسین خوف کیوں نہیں آتا؟ تیرے بچے نہیں؟ فرمایا بچے ہیں، تجھے اولاد سے پیار نہیں، تجھے معصوموں سے محبت نہیں؟ فرمایا سب کچھ ہے لیکن مجھے خوف نہیں ہے۔ حسین اس میں راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھو تجھے وجہ مل جائے گی، قرآن پڑھو تجھے وجہ مل جائے گی۔ حسین تجھے خوف کیوں نہیں آتا؟ فرمایا میرے نانے کے اوپر اترنے والی کتاب نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ہر بشر کو خوف ہوتا ہے، ہر بندے کو خوف ہوتا ہے، ہر آدم زادے کو خوف ہوتا ہے، لیکن جسے رب نہیں بنا لیتا ہے پھر اسے ہر خوف سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
ہے، جو میرے دوست ہیں، جو میرے قریبی ہیں، جو میرے پیارے ہیں، میں انہیں ہر خوف سے نجات عطا فرما دی ہے، میں انہیں مقام لا خوف عطا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مقام لا خوف کیا ہے؟ توجہ کریں، مقام خوف یہ وہ چیز ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ساری کائنات کی بلندیاں، ساری کائنات کی اونچائیاں، ساری کائنات کی زین کے قدموں میں قربان ہو جایا کرتی ہے۔ جو اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ نے ساری شانیں ان کو عطا کر دی ہے، ساری اونچائیاں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اونچائی کا جو معیار ہے عزت، یعنی اونچا وہ ہوتا ہے جس کی عزت اونچی ہو، بلند وہ ہوتا ہے جس کی عزت بلند ہو۔ اگر عزت کے حوالے سے بھی ان اولیاء اللہ کو دیکھتے ہو تب بھی ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عزت میں بھی کوئی ملک کا بادشاہ اونچا نہیں ہوتا، عزت میں بھی مدینے والے کا گدھا ہی اونچا ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزت میں بھی مدینے والے کا گدھا ہی اونچا ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تو سوچتے ہیں کہ عزت والا وہ ہے جس کی بات اس جہان میں مانی جائے، جس کی طاقت ہو، اور دوسرا معیار ہے طاقت، یعنی عزت والا وہ ہوتا ہے جس کی طاقت بلند ہو۔ اس حوالے سے بھی جب اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں تو پھر بھی اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ طاقت میں بھی کوئی ملک کا بادشاہ اونچا نہیں ہوتا، اولیاء اللہ کا گدھا ہی اونچا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ولی اونچے ہوا کرتے ہیں۔ صاحبان سرکار آپ توجہ کریں کہ طاقت میں اولیاء اللہ یہ کیسے اونچے ہوتے ہیں۔ طاقت والے کی بات مانی جاتی ہے، اللہ کریم نے اولیاء اللہ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کی بات ایمان بھی مانا کرتے ہیں، بے جان بھی مانا کرتے ہیں۔ طاقت والے فوجی حکمران ہیں، ان کے ایک اشارے پر اتنی فوج مقابلے میں آ جاتی ہے، بادشاہ کے ایک اشارے پر پورا ملک سامنے آ جاتا ہے۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ طاقت والے تو وہ ہیں جن کی بات اس جہان میں مانی جاتی ہے، ایک انگلی کے اشارے پر پورا ملک سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ چند فقیروں کے علاوہ پاس رکھتے کیا ہیں؟ ان کے پاس اسلحہ اور طاقت تو نہیں ہوتی، یہ کیسے اونچے ہو گئے؟ صاحبان وقار، فوجی حکمران کی بات انسان مانتے ہیں، بادشاہ کی بات انسان مانتے ہیں، اللہ کے ولی اس حوالے سے سب سے اونچے ہوتے ہیں کہ ان کی بات ایمان بھی مانا کرتے ہیں، بے جان بھی مانا کرتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بے مثل کے مثال پر حضرت عثمان ہارونی غریب نواز قربان جاؤں ان کی ایک ایک ادا پر، ایک ایک جملے پر کائنات قربان ہو جائے۔ آپ آتش پرستوں کے پاس سے گزرے، وہ آپ کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ آئے آپ کو پوجنے والے اس آگ کو کیوں پوج رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے پوج رہے ہیں کہ قیامت والے دن یہ ہمیں جلائے نہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا عرصہ جو ہو گیا تم اس کو پوجتے رہے ہو، آؤ آج بھی اس میں داخل ہو کے دیکھ لو یہ تمہیں جلاتی ہے یا نہیں۔ وہ سوچ کے کہنے لگے سیدو کیسی باتیں کرتے ہو، آگ کا کام ہے جلانا، آگ کی صفت ہے جب ہم اس میں جائیں گے یہ جلا دے گی، ہاتھ اس میں رکھیں گے یہ جلا کے رکھ دے گی، آگ کی صفت ہے۔ فرمایا تم اس کو پوجتے رہے ہو اور اس کو اتنا راضی نہیں کر سکے کہ یہ تمہیں جلائے نہ، اور جس کو میں نے راضی کیا ہوا جب وہ راضی ہوتا ہے تو سارا جہان راضی ہو جایا کرتا ہے، جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو سارا جہان راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان ہارونی نے ان کا پاس جو چھوٹا سا 7 سالہ بچہ بیٹھا تھا، اس بچے کو اٹھا کے جہاں آگ جل رہی تھی اس آگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سارے بچے گھبرا اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ بابا خود بھی جل جائے گا، ہمارے بچے کو بھی جلا دے گا۔ سیدو پھر میں نہیں، غیر بھی ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حضرت عثمان ہارونی غریب نواز اس آگ میں بے شمار وقت اس آگ میں رہے، اور جب آگ میں داخل ہونے لگے ایک جملہ کہا،
بھی ہے، تیرا کام نقصان پہنچانا بھی ہے، لیکن یاد رکھنا آج تجھے عثمان ہارونی کہہ رہا ہے تو نے نقصان نہیں دینا، تو نے ٹھنڈا ہو جانا ہے، تو نے ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ جب حضرت عثمان ہارونی اس آگ میں پہنچتے ہیں، سارے لوگ عالم میں پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ یہ بابا خود بھی جل جائے گا اور ہمارے بچے کو بھی جلا دے گا۔ بے شمار وقت آگ میں گزارنے کے بعد جب باہر آئے، لوگوں نے اس بچے سے پوچھا کہ آئے بچہ بچا، یہ بابا جو تجھے آگ میں لے گیا تھا جلا نہیں؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے اور تو کوئی خبر نہیں، بس اتنا پتا ہے جب ہم آگ میں پہنچے تھے تو مجھے حرارت نہیں، مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ سیدان اللہ کا ملاجی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگ کا کام سننا نہیں، آگ کا کام سمجھنا نہیں، آگ کا کام عمل کرنا نہیں، لیکن جب اللہ کا ولی فرماتا ہے وہ سن بھی لیتی ہے، سمجھ بھی لیتی ہے اور عمل کر کے کائنات کو بتا دیتی ہے کہ لوگوں اونچے وہ نہیں ہوتے جن کی بات انسان مانا کرتے ہیں، اونچے وہ ہوتے ہیں جن کی بات حیوان بھی مانا کرتے ہیں، بے جان بھی مانا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت امیر عمر کو گورنر نے لکھا کہ حضور دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، ہر سال منت لے کے جاری ہوتا ہے۔ حضرت امیر عمر نے رکا لکھا، کسی بندے کے نام پہ نہیں، دریا کے نام پہ رکا لکھا، اور وہ گورنر دریا میں وہ رکا لے کے گیا۔ محبت والے لکھتے ہیں کہ ابھی تک وہ دریا سے پوری طرح باہر نہیں آیا تھا، دریائے ڈھاٹا مار کے چلنا شروع ہو گیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ لوگوں دریا کا کام سننا نہیں، دریا کا کام سمجھنا نہیں، دریا کا کام عمل کرنا نہیں، لیکن جب حضرت امیر عمر فرماتے ہیں تو وہ سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے اور عمل کر کے کائنات کو بتا دیتا ہے۔ لوگوں طاقت والے وہ نہیں ہوتے جن کی بات انسان مانا کرتے ہیں، طاقت والے وہ ہیں جن کی بات حیوان بھی مانا کرتے ہیں، بے جان بھی مانا کرتے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عورت آتی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے، عرض کرتی ہے حضور بڑی مدت کے بعد رب نے بیٹا دیا، اب وہ فوت ہو گیا ہے، اور مرنے کی تفسیر وہ یوں بیان کرتی ہے کہ تھا تو وہ بیمار لیکن بیماری سے بچ گیا ہے، اور حاکم وقت نے کسی الزام کے تحت اسے قتل کرا دیا ہے۔ حضور وہ فلاں جگہ پہ مردہ پڑا ہوا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ شیطان نے کہا یہ بڑے کریم ہوتے ہیں، یہ بڑے لجپال ہوتے ہیں، یہ بڑے رحم کرنے والے ہوتے ہیں، میرے پیر کو رحم آ گیا، کرم کے آنسو، کرم کے بادل امٹ آئے۔ فرمایا بیوی کو کہاں پڑا ہوا ہے؟ حضرت وہ فلاں جگہ پہ پڑا ہے۔ ساتھیوں کو ساتھ لیا، مریدوں کو ساتھ لیا، اس نوجوان کی لاش پہ پہنچتے ہیں اور کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آئے نوجوان، اگر بے گناہ مارا گیا ہے تو پھر اٹھ کے کھڑا کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر اٹھ کے کھڑا کیوں نہیں جاتا؟ صاحبان وقار جو مر جاتے ہیں وہ سنتے نہیں، وہ عمل نہیں کرتے، وہ تیری طرح اٹھتے نہیں، وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے حضرت صاحب کے قدموں میں قربان ہو کر کائنات کو بتا رہا ہے۔ لوگوں طاقت والے وہ نہیں ہوتے جن کی بات انسان مانا کرتے ہیں، طاقت والے وہ ہوتے ہیں جن کی بات انسان بھی مانا کرتے ہیں، حیوان بھی مانا کرتے ہیں، بے جان بھی مانا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ ہر عزت کے حوالے سے، ہر طاقت کے حوالے سے انہیں بے مثل بھی بنایا ہے، بے مثال بھی بنایا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طاقت والے کی بات اس جہان میں مانی جاتی ہے، اور اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی بات اس جہان میں بھی مانی جاتی ہے، قبر والے جہان میں مانی جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ جب اس کا آخری وقت ہے تو حضرت حسن بصری اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آئے میرے پڑوسی، ساری زندگی تم آپ کو راضی کرتا رہا ہے، آج خدا کو راضی کر دے۔ وہ کہنے لگا
حضور میں نے ساری زندگی گناہ کیا ہے، ساری زندگی غلطیاں کرتا رہا، ساری زندگی خطائیں کرتا رہا، اگر آج میں آپ کے کہنے پر کلمہ پڑھ بھی لوں، آپ کی بات مان بھی لوں، تو سائیں میں دوزخ کی آگ سے بچ تو نہیں سکتا۔ ساری زندگی جو گناہ کرتا رہا، ساری زندگی خطائیں کرتا رہا، سائیں میں گناہ کرتا رہا ہوں، اگر آج آپ کے کہنے پہ میں کلمہ پڑھ بھی لوں تو میں دوزخ کے عذاب سے بچ تو نہیں سکتا۔ سائیں میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو اس شرط پہ پڑھنا ہے کہ آپ مجھے لکھ کے دیں کہ یہ شخص دوزخ کی آگ سے عذاب اس نوجوان کا یہ کہنا تھا، اس کرم کرنے والے کا یہ کرم تھا، کاغذ قلم لیا، لکھ دیا کہ حسن بصری کہتا یہ شخص دوزخ کی آگ سے عذاب وہ بھی محبت والا تھا، اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہوئے جہاں بحق ہو گیا اور کسی شخص نے اس کو خواب کے عالم میں دیکھا، وہ جنت میں سر پہ تاج سجائے ہوئے ٹہل رہا ہے اور پوچھا نوجوان مجھے کیا ہوا جنت میں ٹہل رہے ہو؟ تو کہا رب نے مجھے میرے عملوں کا صدقہ نہیں حسن بصری کے روپے کے صدقے رب تعالیٰ نے زیادہ صاحبان سرکار طاقت والے وہ ہوتے ہیں جن کی بات اس جہان میں بھی مانی جاتی ہے، قبر والے جہان میں بھی مانی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں اولیاء اللہ کو مقام لا خوف عطا فرمایا ہے کہ ساری کائنات کی بلندیاں، ساری کائنات کی عزتیں، ساری کائنات کی عزتیں ان کے قدموں میں قربان ہو جایا کرتی ہیں۔ اور عزت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عزت میں بھی کوئی ملک کا بادشاہ اونچا نہیں، مدینے والے کا گدا ہی اونچا ہوتا ہے۔ اور طاقت کے حوالے سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ طاقت والے کی بات اس جہان میں مانی جاتی ہے، اولیاء اللہ کی بات اس جہان میں بھی مانی جاتی ہے، قبر والے جہان میں بھی مانی جاتی ہے۔ اور تیسرا مقام کہ یہ جو اولیاء اللہ ہے ان کو رب نے بے مثلیت میں بھی سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، عزت میں بھی سب سے اونچا مقام عطا کیا ہے، اور بصیرت میں بھی رب تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اور بصیرت کے حوالے سے ہماری نظریں شفا ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں اس کونے سے لے کر اس کونے تک، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک۔ اور سادہ کرتا ہوں کہ آج تو ٹی وی آ گئے، ہم یہاں بیٹھ کر لاہور کو دیکھ سکتے ہیں، امریکہ کو دیکھ سکتے ہیں، افریقہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری نظریں شفا ہیں، ہم دور دراز تک دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو اولیاء اللہ ہے یہ تو ساری رات عبادت کرتے ہیں، یہ پھولوں پہ بیٹھنے والے، یہ گودڑی میں بیٹھنے والے بصیرت میں کیسے اونچے ہو گئے؟ یہ تو ٹی وی کی طرف جاتے نہیں، ہم یہاں بیٹھ کر لاہور کو دیکھ سکتے ہیں، امریکہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ اس حوالے سے کیسے اونچے ہو گئے؟ تو شیطان وقار یہی تو جملہ تیری خدمت میں پیش کرنا ہے کہ تیری نظر یہی کچھ ہے نا کہ یہاں بیٹھ کر لاہور امریکہ اور افریقہ کو دیکھ سکتا ہے، ارے فرش پہ بیٹھ کر فرش کو دیکھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے ولی سب سے اونچے ہوتے ہیں کہ یہ بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں، دیدار عرش کا کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں، دیدار عرش کا کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر حضرت عثمان ہرونی غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان ہرونی اپنے مرید کو ایک وظیفہ اور ایک ٹوپی عنایت کرتے ہیں، اور وہ ٹوپی حضرت معین الدین کے سر پر رکھ کے فرماتے ہیں بیٹا معین دیکھ اوپر کیا نظر آتا ہے اور نیچے کیا نظر آتا ہے۔ حضرت معین الدین وہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اور پیر کی دی ہوئی ٹوپی سر پہ رکھ کے اوپر دیکھتے ہیں، پھر نیچے دیکھتے ہیں، اور اپنے پیر کے حکم کے مطابق جواب دیتے ہیں کہ حضور جب سے یہ وظیفہ اور ٹوپی ملی ہے میں اوپر دیکھتا ہوں تو میری نظر سدرۃ المنتہا تک چلی جاتی ہے، نیچے دیکھتا ہوں تو میری نظر تسرا تک چلی جاتی ہے۔ شیطان ذی وقار یاد رکھو یہ دیواروں کے پردے ہیں تیرے لیے، میرے لیے، چھپتی ہے چیز میرے لیے، تیرے لیے، جن نظروں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا ہوتا ہے وہ بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں، دیدار عرش کا کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت معین الدین اجمیری
بہت بڑا بلند مقام والے، بہت بڑی عزت والے صاحبان ذکر، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا جب سرکار پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کی غیرت کو جوش آیا، فرمایا لوگوں تم میرے نبی پر اعتراض کرتے ہو، میں نبی نہیں، میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں، اور میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھو۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ منبر کوفہ پہ جلوہ گر ہو کر اعلان عام کیا کہ لوگوں پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ پھر لوگوں نے سوال کیے، پوچھتے رہے، علی المرتضیٰ جواب دیتے رہے۔ آخر اس مقام پہ آیا گیا کہ علی بتا کبھی اپنے خدا کو بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ایک سجدہ کرتا ہوں، دوسرا سجدہ اس وقت تک کرتا ہی نہیں جب تک اپنے خدا کو دیکھ نہیں لیتا ہے۔ اور ایک دفعہ جبرائیل امین آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا علی المرتضیٰ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، ذرا دیکھو میرے اس غلام کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ تو جبرائیل انسانی شکل میں حضرت علی المرتضیٰ انسانی شکل میں علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے علی المرتضیٰ بتا اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم جبرائیل۔ تو جبرائیل حیران ہو کے پوچھتا ہے علی مانا تیری نظر سدرۃ المنتہا تک بھی جاتی ہے، تیری نظر تحت الثری تک بھی جاتی ہے، علی بتا ایسی آنکھ کہاں سے ملتی ہے؟ تو علی المرتضیٰ کا جملہ سنو، فرماتے ہیں لوگوں اے جبرائیل یہ آنکھ ملی ہے، نمازوں کا سجدہ نہیں، نمازوں کا صدقہ نہیں، روزے کا صدقہ نہیں، حج کا صدقہ نہیں، یہ آنکھ ملی ہے یہ میرے نبی کی پاک تھوک کا صدقہ ہے، یہ میرے نبی کی پاک تھوک کا صدقہ ہے۔ صاحبان ذکر اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کو وہ مقام عطا کیا ہے، وہ عزت عطا کی ہے۔ ان کی شان بیان کرتے ہوئے ہماری اوقات کیا ہے؟ میں تو صرف حاضری لگوانی ہے، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کریم ساری زندگی ان اولیاء اللہ کی غلامی میں رکھے، ان کی زندگی میں ان کی غلامی میں جلائے اور ان کی غلامی میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان ذکر ہماری زندگی ہماری سوچ اسی انداز میں گزرے کہ یا اللہ ہم سو جائیں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے۔ ان الفاظ میں کوئی لفظ یا معنی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایک اور پروگرام پہ جانا ہے، اللہ کریم میری مختصر سی حاضری قبول فرما کے جتنے لوگ بھی آئے ہیں اللہ رب العزت حضرت امام حسین کے پاک سجدوں کا واسطہ سب کو عزت عطا فرمائے۔ آقا میرے قرار ہے، ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہے، ہر بے قرار کے محبوب کل ہے یار ہے، پرور نگار کے محبوب کل ہے یار ہے، پرور نگار کے دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں، مگر دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں، مگر دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار سے، دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں، مگر
سب کے حسن کا حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے محبوب کل ہے یار ہے پروردگار کے صدقہ حسن حسین کا خیرات دیجئے صدقہ حسن حسین کا خیرات دیجئے در پہ کھڑے ہیں آپ کے مانگتے پکار کے در پہ کھڑے ہیں آپ کے مانگتے پکار کے آقا میرے قرار ہے ہر پہ قرار کے محبوب کل ہے یار ہے پروردگار کے اب آپ کے سامنے خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا جنید رضا بغدادی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
يا راحة العاشقين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين